ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم درود الشريف قلنا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا اور ربیع الاول اس مہینے میں دو اہم واقعات بہت اہم بلکہ بہت زیادہ اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ بات کیا ہے در حقیقت؟ اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دنیا میں بھیجا ہے اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے؟ ساری دنیا میں اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ نہ تو کوئی انصاف تھا، نہ کسی کے ساتھ کوئی عدل تھا، کسی کے درد میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج سب کو حیرانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہی مکہ
کہ جس کے لیے آج عظمت کے مارے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور ہر ایمان والے کی یہ اندر سے بڑی تڑپ والی تمنا ہے کہ موت سے پہلے کم سے کم ایک بار اللہ مجھے بھی کعبے کا طواف کرا دے۔ اور جو دیکھ آتے ہیں وہ تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بس بار بار کرا دے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ایک بار، اور جو دیکھ چکے ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر حالات ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بار بار۔ اگر واقعی کوئی دل کی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ کے آیا ہو، اور کوئی سفر کر کے گیا ہو اور یوں ہی گیا ہو اور آ گیا ہو بس، تو بہرحال اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ لیکن کسی نے اگر مکہ مدینہ کی حاضری دل کی آنکھوں سے کی ہو تو وہ تو تڑپ جاتا ہے، پھر اسے چین کہاں آتا ہے۔ یہی اللہ کا گھر، یہی کعبہ، یہی مکہ، نبی کے آنے سے پہلے اسی اللہ کے گھر کعبے میں 360 اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ یہی کعبہ تھا۔ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اپنے گھروں میں شراب بناتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ اسی کعبے کے آس پاس رہنے والے لوگ جوا کھیلتے تھے۔ اسی کعبے کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا پیارے آقا کے آنے سے پہلے کا حال یہ تھا کہ زنا کیا جاتا تھا۔ عورت پہ ظلم کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ بہت لمبے زمانے تک اسے کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، مر گئی تو مر گئی اور بچ گئی تو اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ مکے کا حال تھا۔ اب آپ بتائیے دنیا کا اتنا عظمت والا شہر، اس کا یہ حال تھا، تو آپ سوچئے پوری دنیا کا کیا حال ہوگا۔ ساری دنیا اللہ کی نافرمانیوں سے بھر چکی تھی۔ جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں بتائیں یہاں پہ کیا ہوتا تھا۔ ظلم یہاں اتنا ہوتا تھا اسی دھرتی پر جہاں جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اس وقت کا ہندوستان ایسا تھا کہ اگر کسی جوان عورت کا شوہر مر جائے تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عورت کو شوہر کے بغیر جینے کا حق نہیں تھا۔ تو اس طرح کے ظلم تھے، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس دنیا کی اکثریت اپنے اللہ کو بھول چکی تھی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے آگے سجدے کرتے تھے، اللہ کے علاوہ مورتیوں سے اور بتوں سے مانگا کرتے تھے، ان کے آگے ہاتھ جوڑا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں کہ جب ساری دنیا میں شرک اور کفر بھر چکا ہے اور انسان مرنے کو ہے، اس وقت اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا۔ اب بڑی اہم باتیں ہیں آپ سب کے یہاں سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے کوئی آتا ہے تو ایک تو ہمارا اور آپ کا آنا ہے، اور ایک اللہ کا کسی اپنے آخری نبی کو بھیجنا ہے۔ بڑا فرق ہے آنے میں۔ ہم آئیں اور چلے جائیں گے، مگر ہمارے آپ کے آقا، تھوڑا سا آگے ہو جائیے، وہاں میرے خیال سے پریشانی ہوگی، تھوڑا سا آگے ہو جائیے، اس طرف بس۔ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں اور ہمارے آپ کے آنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ صرف آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا آخری پیغام بھی لائے ہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں پیدا ہوگا، اور اگر کوئی پیدا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ بالکل جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو یہ صبح کا وقت ہے، سویرے کا ٹائم ہے، جو ہماری فجر کی اذانوں سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔
پیدائش کے پہلے کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو حضرت آمنہ کے ساتھ انوکھے انداز میں پیش آتے تھے، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بہت عظمت والا ہے، لیکن جس دن پیدائش ہوئی اس دن کے واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دائی اور ماں دونوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے، عام طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ گندگی میں سنا ہوا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچے دانی کی گندگی ہوتی ہے وہ بچے کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی دائی کا بیان یہ ہے کہ جیسے محمد ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں اور میرے ہاتھوں میں میں نے انہیں رکھا تو میں نے کھنگال کے دیکھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں حیران ہو گئی کہ یہ کون بچہ ہے آخر جس کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک نقطہ بھی لگا ہوا نہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو میں نے سنا دیا واقعہ آپ کو، ایک واقعے کے پیچھے کا پیغام۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور صاف پیدا کر کے یہ بتا دیا، اے دنیا والو، اللہ بھی پاک ہے اور اللہ کا نبی بھی پاک ہے، ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، تم بھی نبی کو مانتے ہو تو پاک اور صاف رہو۔ اس لیے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرا رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے پیغام ربیع الاول کا۔ کتنے ہم لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے اپنے نبی کے اس پیغام کو قبول کیا ہو؟ کیا ہم اپنے گھروں کے آگے کی صفائی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے اندر کے گھر میں ہم سے کوئی گندگی ہو جائے ہم صاف کرتے ہیں؟ کیا آج ہم مسلمانوں کے محلوں میں صفائیاں ہیں؟ کیا ہم اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف رکھتے ہیں؟ ایک تو ہے ہم اپنے لیے صفائی رکھیں، اور ایک ہے کہ ہمارے اللہ کو پسند ہے، ہمارے نبی کو پسند ہے، اس لیے ہم صاف ستھرا رہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہم اپنی وجہ سے صفائی رکھیں گے یہ بھی بہت اچھا، لیکن اگر ہم صاف ستھرے رہیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ پیار کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ جو سفید کپڑا ہے یہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، ہر چیز اللہ کے ذکر کرتی ہے نا۔ قرآن میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمائے یہ کپڑا جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے تمہارے جسم پہ جب تک کہ میلا نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو میلا نہیں پیلا کر کے اتارتے ہیں کرتے اور بنیان۔ یہ شوق ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا، مگر کتنی دیر لگتی ہے 1.5 روپے کی صرف کی پڑیا لے کے کپڑے کو اس نیت سے صاف پہن لو کہ یہ کپڑا اللہ کو پسند ہے صاف پہننا، نبی کو پسند ہے صاف پہننا، اور پھر یہ اللہ کا میرے جسم پہ ذکر کرے گا تو اللہ کے ذکر کی برکتیں مجھے نصیب ہوں گی۔ برتن ہے رات کو اپنے کچن میں عورتوں نے چھوڑ دیے، صبح دھو لیں گے، فرمایا برتن جب تک صاف ہوگا تب تک اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور اگر برتن کو تم گندا کر کے رکھ دو گے جب تک دوبارہ صاف نہ کیا جائے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ربیع الاول میں خالی ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی نبی آئے تھے ہمارے، بس ایک خوشی منا لو۔ ہمارے نبی کو ایسی خوشیوں کی ضرورت نہیں ہے جو اعمال سے خالی ہو۔ زبانی نہیں چلتا نبی کے یہاں۔ کوئی آ کے کہے آقا میں آپ کا غلام ہوں، اور آقا پوچھے کام کیا کرتا ہے کہ جی سارے دنیا کے کام، اللہ کے نبی کی غلامی ایسے نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے آپ کے آقا کو عمل والے غلام چاہیے، وہ غلام چاہیے جو دکھنے میں غلام ہو،
جو کام کرنے میں غلام ہو. اچھا بھائی آپ کسی ساہوکار کے یہاں، زمیندار کے یہاں، سیٹ چودھری کے یہاں، فیکٹری کارخانے والے کے یہاں جائیں اور کہیں جی میں تو آپ کا مزدور ہوں، کیا اچھی بات ہے. اور وہیں کھڑے رہیں شام کو 5 بجے تک کہ جی 500 روپے دے دو میں آپ کا مزدور ہوں، اور کرے کچھ نہ دے دے گا کوئی. 20 روپے بھیک تو دے گا، مزدوری تو نہیں دے گا. 50 روپے بھیک دے دے گا، مزدوری تو نہیں دینے کا. یہ دنیا کا بھی تو اصول ہے، بغیر کام کیے دنیا بھی تمہیں اپنا خادم نہیں مانتی. تو میرے آپ کے آقا کی بارگاہ میں ہم اور آپ غلام کیسے ہو جائیں گے بغیر کام کیے اور بغیر بات مانے؟ خالی زبانی غلامی. اللہ اور اللہ کے رسول کو زبان سے بھی چاہیے اور کام سے بھی چاہیے. زبان اور کام دونوں ساتھ ہوں تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلامی پن ہمیں کام دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہاں چپٹا کالونی کے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. چپٹا چپٹا والے ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ جو چپٹا چپٹا کے لوگ ہیں. دیکھیے میں اسی میں ایک بات کہوں، یہ جلسہ کس کے نام پہ ہے؟ نبی کے نام پر. مہینہ کس کے نام پہ ہے؟ نبی کے نام پر. نسبت کس کے نام پہ ہے؟ نبی کے نام پر. کہ سارے چپٹے میں اتنی لوگ ہیں جتنے آپ نے ہاتھ اٹھائے. لگتا ہے نا ہمیں کہ نبی کی غلامی میں ہے کمی. اگر نبی کی غلامی ہو تو سچ بات پتہ ہے آپ کو ہوتا کیا ہے؟ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے دربار میں ایک صاحب آئے اور کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. تو کیا ہوا؟ کہ میرے پاس حضور کے جوتے ہیں. اچھا لاؤ. اب وہ ایک طباق میں رکھے ہوئے اور ڈھکے ہوئے جوتے تھے. آواز دے رہے ہیں بڑی زور زور سے. بادشاہ سلامت اپنے تخت سے اتر کے نیچے آئے اور لا کر کے جیسے اس نے اس سے کپڑا ہٹایا تو ان دونوں جوتوں کو اپنے سر پہ رکھ کے اپنے دربار میں پہنچے اور کہا اس کو انعام سے نوازو، اشرفیت دو، سونے کی چاندی دو، ہیرے دو، اس کا طباق بھر دو. طباق بھر دیا اور وہ چلا گیا. دربار میں جو وزیر لوگ تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کہاں سے یہ نبی کے جوتے ہو گئے؟ جھوٹا مکار تھا یہ. کہہ رہا تھا نبی کے جوتے، کہاں سے اس کے پاس نبی کے جوتے آ گئے؟ نبی کے جتنے بھی جوتے ہیں وہ خلیفہ کے پاس ہیں، وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہاں کہاں ہیں. نبی کا کرتا کہاں، جوتے کہاں، بال کہاں، کپڑے کہاں. نبی کی ایک ایک چیز تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں ہے. تو یہ نئے جوتے کہاں سے لایا نبی؟ کہا بے وقوف تجھے نہیں پتا، یہ مجھے بھی پتا تھا جوتے نبی کے نہیں ہیں، مگر اس نے نام میرے نبی کا دیا تھا. اگر میں نبی کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے جوتوں کو یہ کہہ کے واپس کرتا کہ یہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہا اور یہ جوتے نہیں ہیں، تو یہاں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی جو ایمان والا نہ ہو، دربار میں اپنی کوئی فریاد لے کے آیا ہو، اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ یہ نبی کا اتنا بھی ادب نہیں کرتا کہ نبی کے نام سے جوتے آئے اور اس نے اس کو بھگا دیا. میرے نبی کا کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا ہی میرے لیے بس کافی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آپ کے یہاں بٹوارے ہیں نبی کے نام پر بھی. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. ہمیں آپ کو عملی طور پر اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم سچے اور پکے اور بہت اٹوٹ نبی کے غلام بنے، تاکہ کل قیامت میں جب ہم پہنچیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں. یہاں مدینے کے دیدار کی تڑپ ہے، مدینے والے کا دیدار نہیں چاہیے. یہاں تو صرف روضہ رسول کے گنبد کی تڑپ ہو، اور اگر تمہیں اس روزے والے کا قیامت میں دیدار ہو تو کیا کہنے ہوں گے. یہاں کعبے کے دیدار کی طرف ہو اور اللہ نے کہا اگر تم میرے بن کے آؤ گے تو جنت میں اللہ تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. اللہ کا دیدار ہو جائے تو کیا کہنے ہوں گے. کوشش یہ کرو کہ دنیا میں تو جیسی گزر جائے مگر قیامت میں اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دیدار ہو، اللہ کی زیارت ہو. ایک بات اور بتائی دیتا ہوں بیچ میں، پھر موضوع کو شروع کرتا ہوں. پتہ ہے آپ کو جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے سارے جنتی ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. تیار ہو جائیں گے لوگ، پھر اعلان ہوگا اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے دیدار کے لیے تیار ہو جاؤ.
اور پھر جو اللہ جنت میں جنتیوں کو دیدار کرائے گا اپنا، یہ والی آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گی، وہ جنت کی آنکھیں ہوں گی جو اللہ کو دیکھیں گی۔ اللہ کے دیدار کے بعد جنتیوں کے چہرے کی رونق اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، جب وہ واپس آئیں گے اپنے اپنے مکانوں میں تو حیران ہو جائیں گے اپنے چہروں کو دیکھ کر کے ہمارے چہروں کا نور اتنا بڑھ کیسے گیا ہے۔ یہ میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا پیغام بھی ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے، اور پاکی تو ایسی چیز ہے کہ جو ہر مومن کو پسند ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ پاک صاف رہا کریں، ہماری گلیوں میں کوڑے، ہماری گلیوں میں نالیوں میں گندگیاں، غیر بھائی جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے محلوں میں جاؤ صفائیاں کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ دوسروں پہ ہمارا کیا اثر پڑے گا؟ ہم اپنے لیے نہیں، ہم تو غیروں کو ایمان کے لیے آئے ہیں کہ وہ بھی ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھیں۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ سب صاف رہا کریں گے، پاک رہیں گے انشاءاللہ، نہ پاک نہیں رہیں گے اور گندے بھی نہیں رہیں گے، صاف اور پاک رہنے کی عادت ڈالیں ہیں، باوضو رہا کریں انشاءاللہ۔ باوضو رہنے کے بھی بہت فائدے ہیں، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لو، موت آئے گی تو وضو کی حالت میں موت آئے گی۔ بتا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، جو سرحد والے بزرگ ہیں جن کا آج کل وہاں پروگرام چل بھی رہا ہے، ان کا مقام کیا تھا؟ آج بھی جو ان کی نسل میں ہیں، وہاں جو لوگ ہیں حضرت کی نسل میں وہ لوگ نہیں، وہ اولادوں میں نہیں، اولادیں الگ ہیں، حضرت کی جو نسل چل رہی ہے سجادہ نشین لوگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جو حضرت کی اولادوں میں جہاں جہاں بھی دنیا میں آج اگر کوئی بھی ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت آمد برکاتہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور بیان میں کہا، آج بھی ان کی نسلوں میں 5 سال سے اوپر کا ہر بچہ اور بچی، ہر بچہ اور بچی 2400 گھنٹے باوضو رہتا ہے، سوتا وضو کر کے اٹھتا وضو کرتے ہوئے 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے۔ ایسی تھوڑی بن جاتے ہیں اللہ والے اور اللہ کے نبی کے غلام۔ کہتی ہیں کہ وہ پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ بچے کی ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، دائی کاٹتی ہے اس کو۔ کہتی ہے محمد جب میرے ہاتھوں میں آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ناف جڑی ہوئی ہے ہی نہیں، کٹی ہوئی، بندھی ہوئی، اور بندھنے کے بعد ہمارے یہاں تیل ڈالتے ہیں بہت دنوں تک۔ کہتے بالکل ایسا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو کے اللہ نے اندر سے بھیجا ہو، مجھے تو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، گانٹ کی ضرورت نہیں پڑی، لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ اللہ کا نبی کے ساتھ معجزہ تھا۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر بچہ جو آتا ہے اس کی ختنہ نہیں ہوتی، لیکن میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو ختنہ بھی ہوئی ہی اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میرے محبوب کی شرمگاہ پہ بھی کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں، کہتی ہیں حضرت آمنہ کہ میں نے جب اپنی بغل میں اپنے بچے کو لٹایا ہے اور جو چہرے پہ میں نے آنکھیں بھر کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا کمرہ نور سے بھر گیا ہو اور بادل میری چھت پھٹی ہو اور اس میں نور ہی نور آ گیا ہو اور اس میں سے آواز آئی ہو کہ یہ جو ہستی اس وقت دنیا میں آئی ہے یہ چاروں طرف دنیا کے مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں، پورا پچھم اور اتر دکھن میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئی ہے۔ کہتی بس دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ میرے اس ننھے سے بچے نے، جب بچہ پیدا ہوتا ہاتھ سکڑے ہوئے، پیر یوں موڑے ہوئے ہوتے گا، ایک دم میرے بچے کے ہاتھ سیدھے ہوئے، دانے ہاتھ پہ میرے بچے نے کونی پہ ٹیک لگائی اور پورا کا پورا میرا بچہ سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر الٹے ہاتھ پہ ٹیک لگائی اور سجدے سے واپس آئے اور یوں شہادت کی انگلی اٹھائی اور پھر اسی طرح بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ کیا پیغام ہے یہاں؟ پیغام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اللہ سے ملانے کے لیے، سجدوں میں گرانے کے لیے، اللہ کے سامنے اللہ کا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں آنے کے بعد اگر پہلا ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے آگے سجدہ کیا ہے، اور آج
ہماری ان بستیوں کا حال یہ ہے کہ نمازوں سے غائب، سجدوں سے غائب، لوگوں کی بات پہ یقین ہے مگر اللہ کے آگے سجدے کر کے اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں بن پاتا۔ آج ہماری اور آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم واقعتاً ربیع الاول میں نبی کے پیدائش کے کسی پیغام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے پیغام کہ اپنی بستی کے ایک ایک بچے کو، جوان کو، بچی کو نمازی بناؤ۔ یہی ہے تمہارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نمازوں کے وقت پہ آج ہم کتنی بھی بڑی باتیں کر لیں، جو لوگ اپنے دلوں میں نمازوں کے مقام اور اہمیت کو نہ بٹھا سکیں گے، وہ کل ایمان کیا بچائیں گے؟ کل ان کا ایمان کیسے بچے گا؟ جو اللہ کے آگے جھک نہ سکتے ہوں، وہ کل اپنی زندگی کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ میرے پیارو، آج ہماری اور آپ کی بستیوں میں ہمیں آپ کو ان حقیقتوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں ماں کا، لیکن وہاں رواج یہ تھا، مائیں دودھ چند دن پلاتی تھیں اور اس کے بعد دودھ پلانے والی آتی تھی۔ کیوں؟ بہت اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہاں یہ رواج تھا مکے میں، چونکہ مکے میں ہریالی نہیں تھی، مکے میں ہریالی نہیں تھی، آپ حیران ہو جائیں گے جب میں اس کا پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ تو وہاں آس پاس کے قبیلوں میں جہاں ہریالی تھی، فریش ایئر تھی، صاف ستھری ہوا، صاف ستھرا پانی تھا، تو وہاں کے خواتین آتی تھی دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے، اور چونکہ روزگار نہیں تھا اوپر آس پاس کے علاقوں میں، تو وہ دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو بھی اور ساتھ میں ایک اور لیتی تھی تاکہ انہیں کچھ مل جائے۔ ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے مکے میں گلی گلی میں عورتوں نے کوئی بچہ ہو دو ہر عورت کو بچہ مل گیا، مگر اسی قافلے میں ایک عورت تھی دائی حلیمہ، یہ آئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کے پاس گئی، کہا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، سنا کہاں ہے نا، کہ اس کا باپ ہے کہ باپ تو نہیں ہے، تو یہ واپس چلی گئی، جب باپ نہیں ہے تو دودھ پلائی کیا دے گا ہم کو؟ اب انہوں نے مکے کی گلیوں میں اور چکر کاٹے، نہیں ملا ہی نہیں کوئی، جب نہیں ملا تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، میاں سنتے ہو، مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ سب بچے لے کے جائیں میں خالی ہاتھ جاؤں، چلو اس یتیم کو ہی لے لو، جو بھی ملے گا ملے گا۔ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اس پر اشکال نہیں ہے، تم لے لو جا کر یہ کہیں، اور حضرت آمینہ سے کہا بی بی بچہ مجھے دے دو، کہا تم لے جاؤ، یہ لے گئی۔ کہتی ہیں کہ جب یہ لے کے چلی ہیں تو ان کی اونٹ بھی بہت کمزور تھی اور غریب بھی بہت تھی ہیں، کہتی ہے جب محمد کو لے کے میں نے گود میں اونٹنی پہ بیٹھی ہوں، میں اس قافلے میں سب سے پیچھے، اور محمد کے اونٹنی پہ بیٹھتے ہی اونٹنی کی رفتار یہ ہو گئی کہ یہ سارے قافلے سے آگے نکل گئی، لگتا تھا جیسے اس میں کوئی اجنبی طاقت آ گئی۔ سوچو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پہ سوار ہوں، وہ بھی بچپن میں، اس میں طاقت آ جائے، اور مومن ہو، ہم اور آپ کہتے ہیں محمد ہمارے دل میں ہے اور ہم میں کوئی پھرتیلا پن نہ ہو۔ سچ ہے یہ؟ اس کہنے میں ہے کوئی ہماری ان کی برابری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے کمر پہ بیٹھتے ہوں، وہ خوشی سے تو جھوم اٹھے اور رفتار کو بڑھا دے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہمارے آقا ہمارے دل میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں نبی کے نام پہ سب کچھ قربان ہیں، مگر کیا ہماری زندگی میں قربانیاں آتی ہیں ان کو نظر؟ پہنچ گئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اب جو اصل پوائنٹ ہے، اصل اہم نقطہ ہے، اس پہ غور کریے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے بچوں کو؟ بچوں کی پرورش کے لیے کیا حالات ہیں؟ روئی کے گالے بنا دیے، اپنے بچے نہیں بنائے، وہ روئی کے وہ ہو گئے اڑتے ہوئے غبارے، جانی نہیں ہے۔ بچوں کو سمیٹ کے رکھو، کفن لگا کے رکھو، انہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، انہیں یہ نہ ہو جائے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو، جن باپ کے بچے ہیں، ماں کو چھوڑ کے اور کہاں دودھ پینے جا رہے ہیں؟ جہاں صحت مند ہو، جہاں تندرستی ملے، جہاں باڈی میں پاور اور طاقت آئے۔ یہ کیا نقطہ ملا ہمیں آپ کو؟ حالانکہ اللہ چاہتا تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پرورش مکے میں کرا دیتا، مگر سارا نظام جو وہاں کا تھا، نبی کو وہاں بھیج کر، اچھا اس ماں سے پوچھئے جس ماں کا شوہر نہ ہو، اگلی اولاد کی توقع نہ ہو،
اور ایک ہی آنکھوں کا تارا اور لختے جگر کا ٹکڑا ہو، وہ اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہے. کیوں؟ تاکہ میرا بچہ صحت مند ہو، فرما ہو، میرے بچے کی باڈی میں طاقت ہو. اور آج ہم نے اپنے بچوں کو لاغر، کمزور، باڈی میں پاور لیس بنایا ہوا ہے. یاد رکھنا یہ بچے کا بچپن ہی اس کی ساری زندگی پر ڈیپینڈ ہے. اگر بچے کے بچپن میں باڈی کی بناوٹ کمزور ہوئی اور جسم کمزور ہوا، اس میں آپ کچھ بھی ڈال دو، کچھ بھی اس کے اندر آپ انجیکٹ کر دو، مگر بچے میں وہ طاقت نہیں آ سکتی جو شروع کے 2 سالوں میں بچوں میں طاقت آتی ہے. ہوا نہ لگ جائے، گرمی میں بارش میں بھیگ نہ جائے بچہ، یہ سارے چونچلے ہمارے ہی آپ کے تو ہیں. طاقت جسمانی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. بچوں کو اپنے طاقتور بناؤ. اگر بچپن میں ان کی ہڈیاں طاقتور ہوں گی، کل جوانی بھی ان کی طاقتور ہوگی. انہیں اتنا کمزور اور اتنا سمیٹ کے مت رکھو، رف اینڈ ٹف رکھو، ہارڈ ورک کراؤ. انہیں کبھی مٹی میں کھلاؤ، انہیں کبھی ہریالی میں لے کر کے جاؤ. پکنک کے نام پر ہوٹلوں میں لے جانے کے بجائے انہیں سوئمنگ کراؤ. چھوٹے بچوں کو ہریالی پہ کھلاؤ تاکہ ان کی جسم کی طاقت بنے. جسم کی طاقت بنے گی تو ذہنی طاقت بھی بنے گی. کمزور بچہ سونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، یا تو موبائل یا سونا. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میرے آقا کی ماں نے جب اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو ہمیں اور آپ کو بھی اتنی زیادہ اتاولا بن نہیں ہونا چاہیے. ہائے میرا بچہ، چھوٹی سی بات چھینک آ گئی تو ڈاکٹر صاحب لگائیے ذرا اینٹی بائیوٹک، کھانسی ہو گئی ڈاکٹر صاحب دیو ذرا. یہ ذرا سی چیزیں ہم برداشت نہیں کر پاتے بچوں کے لیے. آقا کی ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ آقا کی ماں نے تو اپنے بچے کی کرامتیں پیدا ہونے سے پہلے دیکھ لی تھی. پھر ہمیں بھی کنٹرولڈ لائف جینا چاہیے. ہمیں بھی ہوش میں رہ کر اپنے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کے انہیں طاقتور جسم دینا چاہیے. ایسا ماحول دینا چاہیے جس سے طاقتور جسم ان کو فراہم ہو. میرے پیارو، پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں. اب دودھ پی رہے. بہت اہم، ہر پوائنٹ اہم ہے نبی کی زندگی کا. دائی حلیمہ یہ کہتی ہیں میں سیدھے طرف سے محمد کو دودھ پلاتی تھی اور لیفٹ سائیڈ الٹی طرف سے میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی. چونکہ دودھ تو عورت جبھی پلائے گی جب اپنا بھی بچہ ہو دودھ پینے والا. کہتی ہیں ایک دن میں نے محمد کے چہرے کو دیکھا تو مجھے بڑی محبت سی اتر آئی اور میں نے یہ سوچا کہ آج میں اپنے بیٹے کو جو میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اسے دودھ میں تھوڑا پلا کے چھوڑ دوں گی اور آج دونوں طرف کا دودھ میں محمد کو پلا دوں گی. کہتی ہے میں نے سیدھے طرف سے پورا دودھ محمد کو پلا دیا، اپنے بچے کو تھوڑا پلا کے منہ ہٹا دیا اور میں نے الٹی طرف لیفٹ سائیڈ بھی محمد کا منہ لگایا. میں منہ میں دیتی تھی، محمد منہ بند کر لیتے تھے. میں کوشش کرتی تھی، محمد منہ ہٹا لیتے تھے. میں بار بار چاہتی تھی محمد ادھر سے بھی پی لیں، مگر میرے محمد نے اپنے منہ میں اس طرف سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں آنے دیا. پھر میں نے اپنے بچے کو اس طرف لگایا اور دودھ پلایا. پیارو کیا ہے پیغام؟ صاف صاف میرے نبی نے اس عمر میں بھی اللہ نے نبی کے ذریعے پیغام دے دیا، لوگو ایک دوسرے کے حق کا ایک قطرہ بھی نہ کھانا، ورنہ یہ نہ کہنا کہ تم نبی کے ماننے والے ہو. لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کے، ان کے حقوق مار کے، ان کے مالوں کو ہڑپ کے، ان کی عزتوں کو پامال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یا تو یہ کہہ دو کہ تم نے اپنے گلے سے نبی کی غلامی اتار دی، اور اگر غلامی ہے تو تمہارے آقا نے پوری زندگی کسی کا حق نہ مارا، نہ کھایا، نہ ڈانٹا ڈالا، بلکہ حق والوں کو حق دلایا ہے. آج ہماری نظر اپنی محنت کے بعد کامیابی کے بجائے دوسروں کی کامیابی کی بربادی پر ہے. یہ کیوں کامیاب ہو گیا، یہ کیوں اس کو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، میں اس کا چھین کیسے لوں.
بلکہ رامپور میں تو ایک کہاوت ہے، اگر کسی پہ پیسے آ جائیں تو بڑے بھٹیارے بن کے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر باتیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایسی کرتے ہیں کہ ہر بات پہ انشاءاللہ، ہر بات پہ ماشاءاللہ۔ کئی لوگ وہ ہیں ہمارے جاننے والے جو خالی اس انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہنے پہ دھوکہ کھا گئے۔ خواب ایسے دکھاتا آدمی آ کے پتہ چل جائے بس اس کی جیب میں پیسہ آیا، برباد ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی آخرت کے اعتبار سے۔ اپنی چٹنی روٹی میں خوش رہو، دوسرے کے ہیرے سونے جواہرات پہ بھی نگاہ نہ ڈالو۔ آج ہے چٹنی روٹی، ہو سکتا ہے کل اللہ تمہارے بچوں کو اس سے بھی اچھا نوازے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، کچھ بڑے ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ محلے کے بچوں نے ساتھ میں لے جا کر کھلانے کی کوشش کی۔ وہ کھیل غلط تھا، بہت اہم باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں قصے نہیں سنا رہا ہوں، پریکٹیکل لائف۔ وہ کھیل تھا لیکن وہ مناسب کھیل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو کھیل ختم۔ ساتھیوں نے کہا آپ تو سو گئے تھے، کہاں مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ وہ سوئے نہیں تھے، اللہ نے سلا دیا تھا اور یہ پیغام دے دیا تھا، محمد کے ماننے والوں تمہارے لیے شریفانہ کھیل کے علاوہ کوئی اور کھیل نہیں ہو سکتا۔ جس کھیل میں بے حیائی ہو، بے غیرتی ہو، جس کھیل میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو، چاہے جسمانی اور دنیاوی کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو، مگر اس کھیل کو تمہارے لیے کھیلنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ایمان کے جانے کا خطرہ کوئی بھی کھیل بن سکتا ہے۔ آج جو بچوں کو ہم کچھ بھی کھلانے شروع کر دیتے ہیں اور کہیں بھی لے جانا شروع کر دیتے ہیں، بچہ کہہ رہا وہ تو ہے ہی بچہ، بچے کے اوپر کیا جانا ہے بھائی؟ بچہ تو ہمارا کہنا مانے گا جب ہم جو کام کر کے دیں گے، جو لا کے دیں گے، جو اس کو دکھائیں گے۔ یہ بچے نہیں ہیں، سچ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد یہ جوان ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ رہے ہو یہ بچے ہیں، یہ جوان ہیں آنے والے کل کے، انہیں کل کا کیا بنانا چاہتے ہو اس طرح ان کی پرورش کرو۔ خالی دنیا کا لحاظ مت دیکھو کہ دنیا تو ان کے مقدر کی ان کو ملے گی، مگر کل یہ دین کے سپاہی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ جان، مال، وقت، تینوں چیزیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی عظمت اور ان کے دین پر قربان کرنے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اگر بات سمجھ نہیں آتی تو کربلا کو بار بار پڑھا کرو، سمجھ آ جائے گا کہ بچوں کو کیسے پالنا چاہتے ہیں۔ بات اگر سمجھ نہ آئے تو آج کے غزہ اور فلسطین کو بار بار دیکھو، سمجھ آ جائے گا کہ بچوں کی کیسے پرورش کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ بہت اندھیرے میں ہیں اور بہت دھوکے میں ہیں، ہمیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بچوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک ہی دھن ہے دنیا اور دنیا، بے شک دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، کماؤ، مگر ان کی منزل اور ان کا مقصد اور ان کو لائف گزارنے کا جو مشن ہو وہ کیا ہو؟ وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں مرنا اور جینا۔ یہی تو سکھایا اللہ نے قرآن میں نبی سے کہلوایا۔ کیا کہلوایا؟ فرمایا میرے نبی آپ کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری دنیا سے جانا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے جس کا آرڈر مجھے ملا ہے، اور میں وہ پہلا ہوں جو اللہ کے آرڈر پہ جھکتا۔ سب کچھ ہمارا کس لیے ہو؟ مرنا جینا اللہ کے لیے ہو۔ یہ ہے نبی کی سیرت کا پیغام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو یوں نہیں کیا۔ سمجھیے آپ، حالانکہ یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، لیکن آپ نے یوں نہیں کیا، بلکہ چچا سے کہا چچا آپ شام جاتے ہیں، آج کا جیسے ادر کنٹری میں جا کے بزنس کرنا
یہاں کا مال وہاں ایکسپورٹ کرنا، وہاں کا یہاں امپورٹ کرنا، امریکہ جانا، یورپ جانا، افریقہ جانا، ملیشیا، یہ آسٹریلیا جانا، اس ملک کے مال کو دوسرے ملک میں اور دوسرے کے اس ملک میں، اس کو ایکسپورٹ امپورٹ کہا جاتا ہے۔ کہا چچا آپ یہاں کا مال شام لے کے جاتے ہیں، وہاں کا یہاں لاتے ہیں، میرا دل چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اور میں بھی سیکھوں۔ جب حضور نے زیادہ کہا چچا ابو طالب سے، دونوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو۔ آپ سوچئے آپ کی ماں نے جو 4 سال میں سبق دیا ہوگا وہ کیا دیا ہوگا، اور اللہ نے نبی کو جس حال میں ڈھالا ہے وہ کیا انداز ہے۔ حضور اپنے چچا کی کمائی پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہتے تھے، ہاتھ یوں نہیں تھا حضور کا، بلکہ حضور نے یہ کوشش کی کہ میں بھی اس بزنس کو سیکھوں جو میرے چچا کر رہے ہیں، تاکہ میں مانگنے والا نہ بنوں بلکہ کمانے والا اور لوگوں کو دینے والا بنوں۔ اس کے لیے حضور شام گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں عیسائیوں کا ایک عالم تھا، اس نے جب حضور کو دیکھا تو فوراً چچا ابو طالب سے پوچھا کہ یہ آپ کون ہے یہ بچہ؟ کہا میرا بھتیجا۔ کیا نام ہے؟ کہا محمد۔ کا مکے میں پیدا ہوا کہ ہاں؟ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوا کہ ہاں؟ کہا اچھا یتیم ہے کہ ہاں؟ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے اسے یہاں سے واپس بھیج دو، یہ وہی ہے جو آنے والے وقت کا نبی ہوگا، یہ آخری نبی کی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ اگر تم نے نہیں بھیجا تو عیسائی اور یہودی جلن میں کہ وہ نبی ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا، مجھے ڈر ہے کہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضور بیچ میں سے واپس آ گئے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کیا سبق دینا چاہیے؟ بچوں کبھی کسی کے مال پہ نظر نہ کرنا، کبھی کسی کے مال کو اٹھا کے مت لانا، کبھی کسی کے مال کی طرف اپنی آنکھوں کو مت پھیرنا، بلکہ جس کی جو امانت ہو اسی کی طرف رکھنا، اور ہمیشہ اپنی کمانے کی کوشش کرنا، حلال راستے سے کھانے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد اور بڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک واقعہ جو پچھلے پروگرام کو میں نے بتا دیا تھا اس کو اسکپ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس ہو گئی۔ اب حضور نے غار حرا آنا جانا شروع کر دیا، آپ جاتے غار حرا، آتے غار حرا۔ اس میں ایک واقعہ بیچ میں سنا دیتا ہوں کہ ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمر میں کہ مکے میں کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے اسے دوبارہ بنانا تھا۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ کی قسم سمجھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو مکے کے لوگوں نے کعبہ بنایا، اور وہ کعبہ جتنا بڑا تھا اسے آدھا بنایا، آدھا۔ مکے میں کون تھے بھائی؟ کافر، مشرک، بتوں کی عبادت کرنے والے۔ مسلمان تھوڑا ہی تھے، اللہ کو تھوڑا ہی مانتے، نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب کعبہ بنانے لگے تو پورے مکے میں چندہ ہوا کہ چندہ کرو بھائی۔ مکے والوں نے کہا ہمارے پاس حلال پیسہ بس اتنا ہے کہ آدھا کعبہ بن سکتا ہے، پورا نہیں بن سکتا۔ نہیں آئی سمجھ؟ کافر ہونے کے باوجود انہیں یہ پتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا کوئی مالک ہے، یہ اس کا گھر ہے، اور اس گھر میں حرام کمائی نہیں لگ سکتی، ناجائز آمدنی نہیں استعمال ہو سکتی۔ حالانکہ بہت لوگ تھے، لوگوں نے کہا بس اتنا ہی ہو سکتا ہے، آدھا بنا لو۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں چندے دینے والوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سے، اگر تمہارے پاس حلال آمدنی نہ ہو تو مسجد مدرسوں کو مت دو، تمہاری حرام کی آمدنی سے مسجد مدرسوں کا نور برباد ہو جائے۔ حلال دو، حلال ہو تو دو، نام منع کر دو کہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری آمدنی اس لائق نہیں ہے جو ہم لگائیں اللہ کے گھر میں۔ ڈبل گنہگار مت بنو، ایک تو کمائی غلط، پھر اللہ کے گھر میں اس کو لگانا کتنا بڑا پاپ ہے بتاؤ تجھے۔ اس وقت نہیں لگایا لوگوں نے، آدھا کعبہ بنا جو آج بنا ہوا کعبہ تو پورا کعبہ ہے، حدیث بھی اس کے اندر ہے، گول والا حصہ آدھا بن گیا۔ اب جو اس میں جنت کا پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جس کو چومتے ہیں ہم، جس کے بارے میں آتا ہے یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، جب یہاں بات آئی تو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایمان والے نہیں تھے مگر یہ پتا تھا کہ یہ آیا ہوا وہاں کا کوئی بہت معتبر پتھر ہے،
اور جو اسے رکھے گا وہ بڑا عزت پائے گا۔ سب میں جھگڑا ہوا، قریب تھا کہ تلواریں نکلیں اور کاٹ مار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، انہی لوگوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی ایک کام کرو، فیصلہ وہ کرے گا جو کل کو صبح کو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا، وہی ہمارا جج بن جائے گا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے داخل ہونے والے کعبے میں کون تھے؟ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مکے والے خوش ہو گئے دیکھ کر کہ اب انصاف ہوگا، چونکہ یہ انصاف کرنے والی پرسنالٹی اور ہستی ہے۔ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ غیر ایمان والے تمہارے بچوں کو اگر کبھی انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا، صلح کرانے کا، جھگڑوں کو سلجھانے کا موقع ہے، اپنوں پہ بھروسہ نہ کریں مگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پہ بھروسہ کریں۔ ایسا کردار بناؤ، ایسا مت بناؤ کہ تمہارے فیصلے کوئی اور کرے۔ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ وہ لوگ یہ چاہیں ہمارا فیصلہ تمہارا بچہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر داخل ہو کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ایک چادر لے لو۔ چادر لینے کے بعد حضور نے کہا کونے پکڑ لو ہر قبیلے کا سردار۔ اور اللہ کی حکمت تھی کہ یہ پتھر کفر کے ہاتھوں سے رکھا نہیں جانا تھا، یہ مقدس بابرکت ہاتھوں سے رکھا جانا تھا۔ کعبے کے اس حصے کا چادر آئی جہاں یہ پتھر ہے، وہاں حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس جگہ پتھر کو لگا دیا جہاں آگ لگا ہوا ہے، اور قتل عام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی اور آپ کا جو کریکٹر وہاں لوگوں کے سامنے تھا اس کی برکت سے ٹل گیا۔ کیا آج ہم میں یہ کوئی کریکٹر ایسا ڈیولپ ہو پا رہا ہے؟ ہم کر پا رہے ہیں یہ کام؟ ہمارے تو اپنے ہم سے مطمئن اور سیٹسفائی نہیں ہیں، غیر کیا ہوں گے؟ شکوہ ہمیں یہ ہے کہ غیر یہ ہے۔ اپنے آپ کو تو دیکھو کہ ہم کیا ہیں نبی کے دین کے اور نبی کی غلامی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جانے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آیا، ایک فرشتہ آیا جس کا نام ہے جبریل علیہ السلام۔ وہ آئے اور انہوں نے حضور کو دبایا اور کہا اقرا۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر دبایا، اس نے کہا اقرا، کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور پھر یہ 5 آیتیں قرآن کی وہ اتری حضور علیہ السلام پر جو 30ویں پارے میں سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اور یہ جیسی قرآن نازل ہو کے مکمل ہوا، حضرت جبریل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے تو حضور پہ ایک کیفیت طاری تھی، اور وہ اتنی گھبراہٹ کی کیفیت تھی کہ فوراً حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا خدیجہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ جلدی سے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ پیارو غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ لفظ حضرت خدیجہ سے کہا ہوگا تو اس وقت ہمارے زمانے کی خاتون اور امی خدیجہ کا معاملہ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ جب حضور نے اپنی اس پریشانی کو کہا تو انہوں نے فوراً کمبل کے ساتھ ساتھ زبان کھولی اور یوں گویا ہوئی بولی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سردار جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اے میرے سردار اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہرگز نہیں ہونے دے گا جیسا خطرہ آپ کو لگ رہا۔ پہلا ہی جملہ کتنی تسلی کا، اپنے گھر میں اپنی ہم سفر پیار و محبت والی بنا کے نہ لاؤ، بلکہ اپنی رفیقہ حیات اور اپنی ساتھ رہنے والی بیوی وہ چنو کہ جب تمہارا برا وقت بھی ہو تو یہ تمہارے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہی ہو، کبھی دین کے لیے جان لٹانے کا وقت بھی آ جائے تو یہ تمہیں ہنسی اور خوشی گھر سے رخصت کر رہی ہو، اگر دین کے لیے کبھی مال لٹانے کا وقت آئے
تو یہ اپنے ہاتھوں سے مال کی پوٹلی باندھ کر تمہاری گود میں ڈالتی ہو جاؤ، اللہ کے دین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اپنی شریک سفر جیسی تم چنو گے ویسے کل تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب حضرت خدیجہ نے حضور کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا اے آقا انک لتصدق الحدیث، اے آقا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آقا آپ کو ایسا نہیں ہوگا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اے آقا آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے ذمے لیتے ہیں، قرضے دوسروں کے ادا کرتے ہیں۔ آقا آپ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ان کے ساتھ بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کو آگے آتے ہیں۔ فرمایا حضور کی ان 5 کوالٹیز کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ نے رکھا، حضور کا دل ٹھنڈا ہو گیا، حضور ٹھہر سے گئے۔ کیا آج مجھ میں اور آپ میں یہ 5 کوالٹیز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم بھی یہ توقع کریں کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا؟ نمبر 1 رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ آج تو رشتہ داری برادری پہ ٹوٹی پڑی ہے، فرقوں پہ ٹوٹی پڑی ہے، دیواروں پہ ٹوٹی پڑی ہے، بہنوں اس سالے میں بول چال نہیں، بھائی بھائی میں بول چال نہیں۔ آج رشتہ ناتوں کا یہ حال ہے، ہم کفر سے یہ امید رکھتے ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑے، مگر جو ہمارے اپنے ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ ان سے تو امید رکھتے ہیں، جو ایمانی بھائی نہیں اور جو خونی بھائی ہیں ان سے لڑائیاں ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ رشتہ داری آئے گی اللہ کے عرش کے سامنے اور کہے گی اللہ جس نے مجھے توڑا آج تو اسے توڑ دے، اور جس نے مجھے جوڑا آج اس کا بیڑا پار لگا دے۔ رشتہ ہم نے بنایا ہے، ماں باپ کا، بھائی بہن کا۔ یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ دوستی کا رشتہ کس نے بنایا؟ میں نے، آپ نے۔ بھائی بہن، پھوپھی، خالہ، ماموں، چاچا، تاؤ، بھیا، بھتیجے، یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑنا حرام ہے۔ اس لیے ہماری بربادی ہے آج کی یارو۔ سچائی کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے نبی کی سب سے بڑی علامت تھی سچائی، اور آج ہم مسلمانوں کی اکثریت کی سب سے بڑی علامت ہے جھوٹ۔ ہمارے یہاں ہمارے آقا کی علامت تھی میزبانی، مہمان نوازی۔ آج ہمارے گھروں میں منہ سکڑ جاتے ہیں اگر مہمان آ جائیں، خاص طور پہ نند اور نندوئی آ جائیں، خاص طور پہ سسرال کے رشتہ دار اگر آ جائیں ہمارے خاتون کے، ذرا سا منہ ہو جاتا ہے، کیا اتنے دن ہو گئے، ابھی تو گئے تھے، ابھی آ گئے۔ نبی کا بہت بڑا وصف اور نبی کی بہت بڑی پہچان تھی مہمان نوازی۔ اس کی وجہ یہ ہے مہمان نوازی جو کرتا ہے اور جو مہمانوں کی عزت کرتا ہے اس کا آنے والے کا دل اس کا غلام بن جاتا ہے۔ لوگوں کے قرضے اپنے ذمہ لے کے حضور ادا کرتے تھے، اور آج کے مالدار کیا کر رہے ہیں؟ اپنی فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، آفسوں میں، گھروں میں غریبوں کی لائنیں لگوا رہے ہیں، لائنیں لگوا کے چندے دیتے ہیں ان کو۔ ارے جا کے دیکھو بھائی، اگر کوئی پریشان ہے، غریب ہے، اس کی مدد کر دو، کسی غریب کا ہاتھ تھام لو۔ تو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرو تو نبی کی سچی غلامی آئے گی۔ اس کے بعد آخری بات کہہ کے آپ سے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ کا پیغام آ گیا، میں خاص طور پر اس علاقے کو سامنے رکھ کے بات کہہ رہا ہوں۔ کتنا بڑا علاقہ ہے یہ پورا، ہزاروں لوگ ان کوارٹروں میں بستے ہیں، بچیاں اور بچے بستے ہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے اور بچیاں ہیں، بوڑھے جوان ہیں، مرد ہیں۔ کتنا بڑا رقبہ ہے، اچھی جگہوں پہ کام کرنا سب کو آتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر جب مکے میں اٹھے ہیں تو مکے والوں کے سامنے حضور نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت، تینوں چیزیں اس دین کے لیے قربان کر دی ہیں، اور یہ دین حضور نے مکے کے ہر کچے پکے گھر تک پہنچایا۔ اس کے لیے
حضور کو گالیاں بھی ملی، حضور کو برا بھلا بھی کہا گیا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا بھی ڈالا گیا، گلے میں پٹا بھی ڈالا گیا، اوجڑی بھی ڈالی گئی، پتھر بھی مارے گئے، حضرت بلال کو لٹایا بھی ریت پہ گیا، خباب و خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، مگر نہ ایمان چھوڑا، نہ ایمان کی دعوت چھوڑی۔ آج مجھے یہ بتاؤ، یہ تو تمہاری تمنا ہے کہ جلدی سے حکومتیں بدلیں اور ہمارا راج آئے، مگر یہ کام کون کرے گا جو ان بھائی بہنوں کو، ان ننھے منھے بچوں کو اللہ کا دین بتائے؟ یہ کام کون کرے گا؟ ان تک کون جائے گا لے کر؟ یہ وہ آبادیاں ہیں کہ اگر ان پر محنت نہیں کی ہم نے اور آپ نے، اور اس نبی کے دین کو لے کر ہم ان کے کانوں تک نہیں گئے اور ہم نے ان کے ایک ایک کے پاس بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پہنچایا، تو پتا ہے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری مسجد تو ہے نمازیوں سے آباد، ایئر کنڈیشن بھی لگی ہے، بڑھیا سا پتھر بھی لگا ہے، ٹائلز بھی لگی ہے، سب کچھ ہے اندر شہر میں، چپٹا کالونی، آسرا، کاشی رام، چلنا جیسا چلنا چلنے دو۔ بنی اسرائیل میں ایک بستی کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ بھائی اس کو اٹھاؤ اور پلٹ دو۔ یہاں میں اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب کر رہا ہوں اور آپ سب کو بھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں کو اس سے اٹھاؤ اور الٹا کر کے پلٹ دو تاکہ سب مر جائیں۔ فرشتے آئے تو اس میں دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے واپس گئے اور کہ اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک نیک بندہ ہے جو تجھے یاد کر رہا ہے، تیرے سوا کسی کو یاد نہیں کرتا، بیٹھا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا وہیں سے بستی کو پلٹنے کا آغاز کرو جہاں وہ بیٹھا ہے۔ روایات میں موجود ہے واقعہ۔ اللہ یہ کیا حکمت ہے تیری کہ وہ تو تجھے یاد کر رہے، کہاں صرف اپنی فکر ہے، میرے دوسرے بندوں کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، 24 گھنٹے میرے ذکر میں یہ بیٹھا ہے، مگر یہ جا کے دوسروں کو میرا اور میرا پیغام نہیں پہنچاتا، یہ مجرم ہے، اس نے اپنے لیے تو فکر کی مگر میرے دوسرے بندوں کو میرا پیغام نہ پہنچایا۔ بھائیو اس میں مگن مت رہو کہ صرف ہم ہی دیندار ہیں، اگر جو علم، جو سوچ، جو فکر، جو تھنکنگ، جو ہتھوڑ، جو کچھ ہمیں ملا ہو، ہم پہ لازم ہے کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے، جو طاقت ہے، اس کے اکارڈنگ اپنی طاقت کے انوسار اپنے بھائیوں تک صحیح دین پہنچائیں، صحیح معلومات پہنچائیں، حق پہنچائیں، سچا دین پہنچائیں، ورنہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، جانے موبائلوں کے ذریعے کون بچہ کب گمراہ ہو جائے، کب مرتد ہو جائے، کب اپنے علماء کو اور بڑوں کو گالیاں دینے لگے، کچھ نہیں پتا۔ اور اس طرح کے فتنے اکثر ایسی کالونیوں میں جا کے اپنے چنگل جما دے۔ اس کی ایک مثال ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں دی، فرمایا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ ایک کشتی ہو اور کشتی وہ سمندر میں چل رہی ہو، کہاں آقا؟ کہ یہ بتاؤ اس کی زمین میں کیا لگے ہوتے ہیں؟ کشتی سمجھتے ہو نا، بوٹ، کشتی، ناؤ جسے کہتے ہیں، ناؤ میں کیسے ہوتے ہیں؟ نیچے لکڑی کے پٹلے لگے ہوتے ہیں، ناؤ میں بیٹھتے ہیں، اب وہ پٹلے بالکل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، پانی اندر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر کشتی میں پانی ختم ہو جائے اور کنارہ دور ہو، تمہارے بیچ میں ایک آدمی کہے کہ بھئی مجھے تو پیاس برداشت نہیں ہو رہی، میں تو پٹلا توڑ کے ابھی نیچے سے پانی لے کے پیوں گا، میں تو اتنی دیر نہیں رک سکتا، یا اسے پانی کا اور شوق اور وہ پٹلا توڑ کے نیچے سے پانی لینا چاہے، اب یہ جب پٹلا توڑنے کلہاڑی بسولہ لے کے بیٹھ جائے اور سب لوگ یوں بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہ ہم تھوڑی گناہ کر رہے ہیں، کر تو یہی رہا ہے، پٹلا جب ٹوٹے گا، پانی جب کشتی کے اندر آئے گا، تو یہ پانی جب آگے کشتی کو ڈبوئے گا تو وہ اکیلا ڈوبے گا یا سب؟ یہ حدیث میں حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا آقا سب ڈوبیں گے، اور کہا سب مل کر کے تھوڑی سی محنت کر کے اگر اسی کو روک لیتے، پکڑ لیتے، مثال کے طور پہ میں اس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں، اگر وہ نہ مانتا تو باندھ کے ڈال دیتے، تھوڑی دیر کو کوشش کر لیتے، طاقت کا یوز کر کے پاور لگاتے غلط کام کے لیے۔ روکنے کے واسطے 3 راستے نبی نے بتائے، ہاتھ سے روکو، نہ مانے زبان، تم میں طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو،
پھر بھی طاقت نہ ہو تو اس ایریے کو اتنے کمزور کوئی نہیں ہے آج کے دور میں. زبان میں سب بادشاہ ہیں. ہر آدمی یہ کہتا میں تجھ سے کم ہوں کیا؟ بولنے میں تو میں تو تیرا باپ ہوں. کوئی نہیں کہتا میں تجھ سے کم ہوں. بولنے میں آج کوئی کم نہیں ہے. تیسرے کا تو نمبر ہی نہیں ہے آج. ہر کام میں آپ دیکھو کون ہے جس کی زبان رک رہی ہو بولنے میں. تو نبی نے کہا 3 راستے. اب اگر کوئی نماز کو نہ آتا ہو, کوئی جوا کھیلتا ہو, کوئی شراب پیتا ہو, کوئی گولی نشے کی کھاتا ہو, کوئی زنا کرتا ہو, بچہ یا بچی غلط راستے پر ہو, اور محلے والے 4 لوگ ہوں سمجھدار, اور وہ یہ کہ ہماری بلا سے بھئی ہمیں تو اپنے گھر کی فکر ہے نا, اگر ڈوبیں گے یہ 10 گھر تو ڈوبیں گے تمہارے 4 بھی. آج نہیں تو کل بوال تم پہ بھی آئے. اس لیے ان کے ہاتھ پکڑو, انہیں روکو, سمجھاؤ. آنے والی نسلوں کو جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. نشے کی گولیاں کھا کر کے کوئی جان نہیں دے پائے گا, کوئی جا کے دین پہ عمل نہیں کر پائے گا. ہمارے یہاں تو نشہ مکت ابھیان گورنمنٹ چلا رہی ہے. آپ دیکھو چرامپور میں چاروں طرف نشہ نشہ نشہ, اور نبی نے فرمایا نشہ برائیوں کی جڑ ہے. نماز سے دوری دوری دوری. آپ جاؤ, ابھی برسات کا موسم ہے, بھنگ کے پیڑ کھڑے ہوئے ہیں, 15-15 سال کے لڑکے. آپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں اپنے گھر کے نیچے گاڑی کھڑ کر اترا ہوں, صبح ہی صبح گاڑی سے نیچے اترا, بیان کر کے آ رہا تھا تو دیکھ رہا ہوں ایک 12-13 سال کا نوجوان ہے, وہ بھنگ مسلح بیٹھتے. میں نے پوچھا کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کیا جی یہ نام ہے. کہاں رہتے ہو؟ کاشی رام کالونی میں رہتا ہوں, آج صدیقی کے پیچھے والی. کیوں کر رہے ہو؟ بہت پیار سے. میں نے کہا تم یہ چھوڑ دو, میں تمہیں پیسے دوں گا, بات بتاؤ. کیا مولانا باپ ہے نہیں, ماں ہے, مانگتی ہے, ہم بھی مانگتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ہمیں آرام نہیں ملتا, گرمی میں نیند نہیں آتی جب تک یہ نشہ نہیں کرتے. اندر سے دل یہ چاہتا تھا کہ اپنا ہی سر دیوار میں مار دوں. کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے آپ کے یہاں, ہمارے یہاں بمبڑیا پر روزانہ 200 لوگ نوجوان ہم دیکھتے ہیں جنگلوں میں پھرتے ہوئے. کون ہے یہ؟ آپ کو پتا ہے سیکریٹ رپورٹ کیا ہے یہاں ایجنسیوں کی؟ رامپور میں نشے کا کاروبار اتر پردیش میں 5ویں-6 نمبر پر پہنچنے کو جا رہا ہے. یہ نشہ نہیں ہے, در حقیقت دین کی بربادی ہے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ. انہیں مسجد میں لاؤ پیار سے. یہاں رہنے والے لوگوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنا تھوڑا تھوڑا مال خرچ کر کے ان بچوں کو ٹوفیاں دو, انہیں چاکلیٹ دو, انہیں بسکٹ دو, انہیں فروٹ, انہیں جوس پلاؤ, انہیں لے کے آؤ یہاں قرآن پڑھاؤ, انہیں کپڑے بنا کے دو. عید کے دن انہیں ساتھ میں عید کی نماز پڑھنے لاؤ. ان بچوں کی کبھی کبھی تاہری کی دعوت کر دو, کبھی بریانی کی یہاں دعوت کر دو. بچوں کا پروگرام کرو. 5 سال سے لے کر کے 20 سال تک کے جوانوں کو جوڑو, ان کے اخلاق بناؤ, ان کی عادت بناؤ. اگر یہ بچے تم نے بچا لیے, میں سچ کہہ رہا ہوں اس دور کا سب سے بڑا جہاد تمہارا یہی ہوگا کہ تم اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. دیکھو اگر تیروں پہ زنگ لگ جائے نا اور کمان ٹوٹ جائے تو آپ اس امید میں مت رہنا کہ رکھا ہے تیر اور کمان بھی رکھی ہے. یہ بندوق رکھی ہے اور اس میں زنگ لگ جائے اور کارتوس سی جائیں اور آپ نے اسے شوکیس میں رکھ دیا ہو تو شوکیس میں لگی بندوق ڈکیتوں کے وقت جب وہ آئیں گے تو کام نہیں آتی ہے. یہ صاحب رکھ تو دیا آپ نے شوکیس میں 2-4 بندوقیں, ان کا لائسنس بھی ہے مگر چلانا تو کوئی جانتا ہی نہیں. گھر میں ڈکیت آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جانتا تو ہے نہیں کوئی چلانا, تو کیا ہوگا؟ انہی بندوقوں سے کیا ہوگا؟ تمہاری سر پھوڑے جائیں گے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بٹ مار دی, تو تمہاری بندوقوں کی بٹیں تمہارے سر پہ ماری جائیں گی اور تمہیں پھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح یہ اگر تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے, اللہ نہ کرے اگر یہ برباد ہو گئے, غلط راستوں پہ چلے گئے, تمہارے ہی بچے تمہارے دین کو کچل کے پھینک دیں گے اور تمہارے گھروں سے نکال دیں گے. یہی بچے تمہارے گھروں میں لا کے لٹکا دیں گے اور پھر یوں کھڑے ہوں گے ان کے آگے. جموں کشمیر کی ویڈیو آئی, جو بچیاں مسلمان ہیں, قرآن پڑھنے والی بچیاں تھیں, وہ رات کو لیٹی ہیں اور کوئی منتر پڑھ رہی ہیں. ان سے پوچھا کیوں پڑھ رہی ہو منتر؟ کہا ہمارے ٹیچر نے ہم کو بتایا اس منتر کو پڑھنے سے آرام ملتا ہے, نیند اچھی آتی ہے. کل کو یہی پھر ہر جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے بجائے اپنے مذہب کو, اللہ رسول کو پہچاننے کے کام ہی کہانی الٹی کرتے ہیں. اس لیے آج
میں بڑے درد دل سے آپ سے کہتا ہوں، اندر شہر میں بہت کام ہو رہا ہے، ہر عالم لگا ہوا ہے، ہر مسجد میں سب کچھ ہے، لیکن شہر کے مربع کے باہر کے علاقے میں حالات اچھے نہیں۔ یہاں محنت کرو، یہاں مال بھی لگاؤ، یہاں وقت بھی لگاؤ۔ اچھی مسجدوں میں جماعتیں بھی جا رہی ہیں، رک رہی ہیں، ان مسجدوں میں آؤ۔ یہاں لاکھوں ایسی نسل ہمیں ملے گی جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب پہ ذمہ داری ہے، سب پہ ایک پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں عورتوں پہ محنت کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ محنت کریں، ان کی تعلیم پہ محنت کریں، ان کی تربیت پہ محنت کریں، انہیں کھلائیں۔ ہم نے ابھی یہاں فولکنر کا ایک پروگرام چلایا تھا کہ بچوں کو فٹ بال کے ذریعے کھلوایا جائے۔ گرمی کی وجہ سے اس پروگرام کو روک دیا۔ آپ کے یہاں 4-5 لڑکے آئے ہوں گے داڑھی گوبھی والے، بچوں کو انہوں نے یہاں فیلڈ میں آگے اکٹھا کیا، ان کو ساتھ وہ کھیل کرکٹ وغیرہ کھیلنا انہوں نے شروع کیا کہ چلو ایک کھیل کے ہی بہانے ہی بچوں کو دین بتائیں۔ انشاءاللہ 15-20 دن یا مہینے بھر بعد پھر سے وہ بچے آئیں گے اور وہ پھر سے یہاں پہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح بھی جس طرح بھی ہو ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو نبی کی بات بتائیں، نبی کا غلام بنائیں، نبی کی سیرت بتائیں۔ کریں گے بھی سب انشاءاللہ، عمل کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کریم رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما، پیارے اللہ ہماری بخشش فرما، پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پیارے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، پیارے اللہ بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، پیارے اللہ نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما، پیارے اللہ کریم رب ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما، کامل مومن سچا ایمان والا ہمیں بنا دے، نبی کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرما دے، نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، جان مال وقت دین پہ لگانے والا بنا دے۔ اللہ ہر چیز سے زیادہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت دل میں پیدا فرما دے۔ اللہ اس پورے علاقے کو دین کے لیے قبول فرما، یہاں رہنے والے ایک ایک بچے کو دین کا مجاہد اور سپاہی بنا دے۔ اے اللہ دین کی ہوائیں یہاں چلا دے، اے اللہ دین کی ہوائیں ہر گھر میں چلا دے، زندگی کے ایک ایک گوشے میں ان ہواؤں سے معطر فرما دے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ یہاں جو کام ہو رہا ہے قبول فرما، پیارے رب کریم رب رحیم رب جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانگی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں ہمت قوت اور طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ کشتی کا ایک بھی پٹلا نکلا سبھی ڈوب جائیں گے، ہم سب کو آنکھیں کھول کر کشتیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہر ایک بھائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں قبول فرما، جو رہ گئی ہوں جب جہاں جسموں کے لمحے ضرورت آ پڑے ہر خیر مقدر فرما۔ اے اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، انہیں فتح مبین عطا فرما، ظالم اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا، ہمارے اس ملک کی مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ایک ایک انصاف پسند انسان کی خصوصاً مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، اپنے کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ